بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیو یارک اسٹوڈیو سے ہم لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غیب کی باتیں، یہ اس پروگرام کا عنوان ہے، اور جیسا کہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کے نام سے ہی کہ اس پروگرام میں ہم باتیں کریں گے زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہمیں کئی دفعہ ان کی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے عنوان کے بارے میں، غیب کی باتیں، اسے ہرگز یہ تاثر نہ لیجیے گا کہ ہم عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے، اپنے ولیوں کو کشف اور الہام کے ذریعے، اور عام بندوں کو علامات اور قرائن کے ذریعے غیب کے بارے میں باتیں بھی بتائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن اللہ جسے چاہے۔ تو یہ بات میں پروگرام کے شروع میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم کوئی عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو مہمان ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں ہمیں ایسی باتیں بتائیں گے جن کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام کے ہمارے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا دینی اور شرعی مسائل کے بارے میں، جس میں ہم حضرت سے رہنمائی حاصل کریں گے ہمارے جو دینی اور شرعی مسائل ہیں۔ دوسرا حصہ ہوگا روحانی مسائل کے بارے میں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے یا آپ کے جو روحانی، نفسیاتی یا معاشی مسائل ہیں ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور تیسرا مرحلہ بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ ہے، وہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ ہمیں خواب آتے ہیں، اچھے خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، سہانے خواب آتے ہیں۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی، ان کا یہ خاصہ ہے، پشتوں سے ان کے پاس یہ علم ہے، وہ ہمیں بتائیں گے اپنے خوابوں کی تعبیر۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کالز کیجئے، کھل کے ان سے بات کیجئے اپنے مسائل کے بارے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو زندگی کے بارے میں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دیں گے۔ اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے بارے میں، کہ یہ کوئی شعبدہ بازی یا کوئی ایسٹرالوجی یا کوئی نجومیوں والا کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی طوطا فال نکالے گا۔ یہ خالصتاً انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سوالات اور آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں حضرت ہمارے جو مہمان ہیں جن کا میں ابھی تعارف کراؤں گا آپ سے، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ حضرت مفتی منیر احمد اخون، یہ ہماری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ راضی ہوئے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے، کیونکہ ان کا بہت ہی بڑا وسیع علم ہے، اللہ کے ولی ہیں، ان کے جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھی ایک بہت بڑی ایک لمبی، جو آپ کو وہ خود ہی بتائیں گے۔ تو میں آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں آپ سے۔ حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حامی بھری اور آپ راضی ہوئے اس پروگرام میں آنے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور دیکھنے والے بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے تمام مسائل کا، یا جو بھی ان کے دل میں سوالات ہیں وہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو حضرت تھوڑا سا آپ کا تعارف ناظرین کی سہولت کے لیے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، تو یہ علم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے آپ نے علم حاصل کیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شکریہ محمود صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور ادارے کو اس پروگرام کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اشاعت دین اور خدمت خلق کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اور ہمیں بھی اخلاص نیت کے ساتھ اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک میرے علمی استفادے کا تعلق ہے تو میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان سے فارغ التحصیل ہوں، اور علم تفسیر میں نے استفادہ کیا ہے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور علم حدیث میں نے استفادہ کیا ہے اپنے والد ماجد قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔
اور علم فقہ اور فتاوی میں نے استفادہ کیا ہے حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی کراچی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسلامک فائنانس میں نے استفادہ کیا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ سے۔ اور حضرت یہ تو آپ کی ماشاءاللہ علمی بہت ہی امپریسو، یہ جو روحانی سلسلہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا کہ روحانیت کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، جی تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ وہ روحانی جو میرا سلسلہ ہے ہے۔ وہ میرا سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے، اور انہی اکابر سے میرا استفادہ ہے۔ میرے شیخ اول جو ہے وہ میرے والد نسبتی شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور میرے دادا پیر جو ہے قطب العالم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شیخ ثانی میرے سلطان العارفین حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ میرے شیخ ثانی ہیں۔ تو سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے میں بیت و ارشاد بھی کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں اصلاح کی تربیت دیتا ہوں۔ اچھا، بیت بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ جی۔ اچھا حضرت، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تیسرا حصہ ہمارے پروگرام کا ہوگا خوابوں کی تعبیر، تو یہ بھی ایک بڑا باریک علم ہے، یہ ایک بہت بڑا فن ہے، تو اس سلسلے میں ذرا فرمائیے کہ اس کی تربیت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ بنیادی طور پر یہ جو ہے فیض مجھے میرے والد ماجد سے ہوا، حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس فن تعبیر میں ید طولہ عطا فرمایا تھا، بہت کمال و مہارت ان کو حاصل تھی، تو سینہ بسینہ ان سے مجھے یہ استفادہ ہوا ہے۔ تو حضرت آپ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک پاکستان کا بہت مشہور ایک رسالہ ہے، جریدہ ہے اخبار جہاں، اس میں بھی آپ بہت عرصے سے خوابوں کی تعبیر کے عنوان سے آپ ایک کالم بھی لکھ رہے ہیں۔ جی، تو انشاءاللہ کال جائیں گی۔ 94 سے میں اس میں کالم لکھ رہا ہوں۔ ایسے ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضرت ایک بہت بڑا ایک اثاثہ ہیں، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، علم کا بھی اور روحانیت کا بھی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سے جتنا بھی میکسیمم استفادہ ہو سکتا ہے حاصل کیجیے گا، اور آپ سے درخواست کروں گا خاص طور پہ کہ اس سمندر سے دریا کے دریا حاصل کیجیے، چند قطروں پہ اکتفا مت کیجیے گا۔ یہ بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا باقاعدہ پروگرام ہے، ہر اتوار کو ہم اسی چینل پہ آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوا کریں گے۔ آپ اپنی کالز کے ذریعے سے، ای میلز کے ذریعے سے، آپ کے جو بھی دل میں سوالات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، آپ ان کے بارے میں حضرت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت آپ ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ تو حضرت بات کرتے ہیں تھوڑی سی، ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے، جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے، دین و شریعت۔ جی۔ تو یہ فرمائیے گا کہ دین و شریعت کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور تمام انبیاء کرام جو دین و شریعت لائے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں یا مماثل تھیں؟ دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو، اور شریعت کہتے ہیں اسلامی قانون کو۔ دین اور شریعت کا باہمی ربط بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بدن اور لباس کا ہے۔ بدن بدلتا نہیں ہے، لباس بدلتا رہتا ہے۔ ہاں، بدن میں ارتقاء ہوتا ہے، 60 سال پہلے جو بدن تھا 60 سال کے بعد بدن وہی ہے، لیکن اس میں ارتقاء ہو رہا ہے، لیکن لباس اس کا اپنے اپنے وقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس میں دین بدن ہے اور شریعت لباس ہے، اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، یعنی باپ شریک بھائی ہیں۔ باپ شریک ہونے کا مطلب ہم سب کا دین ایک ہے، لیکن ہمارے لباس شریعت مختلف ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت آدم سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، دین واحد۔ ہاں، البتہ لباس شریعت مختلف ہے، وہ مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے شریعتیں اپنے اپنے زمانے میں مختلف ہوتی رہیں۔ تو گویا کہ دین ایک راستہ ہے، اور شریعت اس راستے پہ چلنے کی اصول و قواعد ہیں جس کی بنیاد پہ انسان منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو راستہ بدلتا نہیں ہے، چلنے کی جو ہے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر یہ تمام شریعتیں مختلف ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ اصل میں اس بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر 4 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلا سبب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسباب و علل کے اختلاف کی وجہ سے شریعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک نبی کے زمانے میں لاحق ہوئے ہیں، لیکن دوسرے نبی کے زمانے میں وہ اسباب ظاہر نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے ایک شریعت مختلف بن گئی۔
مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام کر لیا، کیونکہ واقعہ اور سبب یہ بنا کہ انہیں عرق النساء کی تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں اپنی مرغوب ترین غذا جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا۔ تو وہ سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا یہاں تک کہ تو یہ پھر شریعت کا حصہ بن گیا یہ شریعت کا حصہ بن گیا ان کے لیے۔ تو لیکن وہ ایک خاص سبب ظاہر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا، لیکن شریعت محمدی میں یا ملت ابراہیمی کے اندر یہ حرام نہیں تھا، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ تو اس لیے یہ ایک سبب بنا کہ ایک سبب ظاہر ہوا جس کی وجہ سے وہ اس کو حرام کر دیا گیا، لیکن اور شریعتوں میں یہ سبب ظاہر نہیں ہوا تو وہاں وہ حلال رہا۔ اچھا حضرت، یہاں اس سے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر کچھ ایسی منتیں مان کر حلال چیزوں کو حرام کر لیں؟ اصل میں ایسا نہیں، ہماری شریعت میں اس کی ممانعت قرار دے دی گئی ہے کہ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ایک اللہ نے قرآن میں قرآن کریم بڑے واضح طور پہ کہا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، کہ آپ زیادہ متقی یا اپنے زیادہ کہ جی میں بہت ہوں تو آپ حلال کو بھی حرام کر لیں، تو اس کی ممانعت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حضرت، یہ فرمائیے کہ اب یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک بڑا لمبا یہ ایک سلسلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف زمانوں میں مختلف حالات کی وجہ سے مختلف شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے جس میں ظاہر ہے انسان سب سے افضل ہے، لیکن اللہ کی اور بھی بہت، اللہ نے جانور بھی پیدا فرمائے اور بہت ساری اور دوسری مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن صرف انسان ہی کیوں شریعت کا مکلف ہے؟ یہ دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے اوپر شریعت کیوں نہیں نافذ ہوئی؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تکلیف شرعی کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ تکلیف شرعی کسے کہتے ہیں؟ تکلیف شرعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ معمول